میرے عزیزوں، میرے دوستوں، 2005 کی بات ہے، میں نے اس شہر میں بلدیاتی الیکشن لڑا۔ ووٹوں سے تو ہم نے وہ الیکشن جیت لیا تھا، لیکن آرو کا الیکشن ہم ہار گئے تھے۔ لیکن میں آج 17 سال کے بعد یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے چہروں کی رونق بتا رہی ہے کہ اب آروز کو یہ الیکشن چھیننے نہیں دیا جائے گا۔ بٹ صاحب نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا، میری قوم کا مقدر غربت ہے اور افلاس ہے۔ اتنی غربت 3 دن ہوئے ہیں مفت آٹا تقسیم ہوتے ہوئے، اور میں تصدیق سے تو نہیں کہہ رہا، لیکن مبینہ طور پر ان 3 دنوں میں 3 لوگ آٹے کے لیے قطاروں کے اندر کھڑے اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ بے روزگاری ہے، 60% نوجوانوں میں سے 50% بے روزگار ہیں۔ اور ظاہر ہے جب نوجوان بے روزگار ہوتا ہے تو منشیات کا کاروبار فروغ پاتا ہے، چوریاں اور ڈکیتیاں اور لڑائی اور جھگڑے، بدامنی اور فساد یہ رواج پاتا ہے۔ یہ میری قوم کا مقدر ہے۔ مہنگائی اس قدر ہے، میں روز دیکھتا ہوں کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس آتے ہیں، چیک اپ کے لیے معائنہ کرواتے ہیں اور جاتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کے پاس دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اچھے کام کرنے والے سکلڈ پرسنز کا، جن کی اچھی مزدوری ہوتی ہے، لیبر ہوتی ہے، ان کا بھی یہ حال ہے۔ آج ایسی ایک بری خاتون میرے سامنے رو پڑی، دل بہت دکھی ہوا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب گھر کا آٹا اور ہنڈیا کا نمک مرچ پورا ہو جائے تو کافی ہے، یہ بچوں کی دوائیں کہاں سے لائیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ جتنی خدمت ہو سکے کی جائے، لیکن جو حکومتوں اور ریاستوں کے کرنے کا کام ہے وہ نجی طور پر افراد نہیں کر سکتے۔ اور اس طرح سے یہ صحت کا اور مہنگائی کی بات کر رہا تھا، یہ مہنگائی کا یہ حال ہے۔ آپ آج ایک چیز بازار میں خریدنے گئے تو کل گزرے ہوئے کل کی نسبت اس میں 10 سے 20% اضافہ ہو چکا ہوتا ہے۔ اور ہمارے ملک کے اندر عدل و انصاف کا کیا کہنا؟ بڑے لوگوں کے لیے وہ جو لوگ کہتے تھے 2 نہیں 1 پاکستان، اور جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے، ان کے لیے تو راتوں کو بھی عدالتیں کھلتی ہیں۔ ان کو تو مستقبل میں ہونے والے کیسز میں بھی ضمانتیں ملتی ہیں۔ اور اس ملک کے اندر اب تو خان محمد بھٹی صاحب کی ویڈیو نے بتا دیا، میں ساری بات نہیں کہنا چاہتا، لیکن عدالتیں بکتی ہیں۔ یہ میری قوم کا مقدر ہے۔ میرا بچہ، یہ سب میرے بچے ہیں، میرا بیٹا تعلیم حاصل کر ہی لے تو اس کی ڈگری کاغذ کے ایک ٹکڑے سے زیادہ وہ وقت نہیں رکھتی۔ وہ روزگار کے لیے در کے دھکے کھاتا ہے، اور بااثر لوگ جن کے بچے انگریزی اسکولوں میں پڑھتے ہیں، منہ مروڑ کر انگریزی بولتے ہیں، وہ اعلیٰ عہدوں پر سفارشوں کے ذریعے سے فائز ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن پہلے ایک پی ایچ ڈی نوجوان سے میری ملاقات ہوئی۔ وہ پاکستان میں اپنے شعبے کے 2 پی ایچ ڈیز میں سے ایک تھا۔
سرکاری محکمے میں ایک نوکری، اس کا اشتہار آیا، اس نے اپلائی کیا، اس کا انٹرویو ہوا، 3 گھنٹے اس کا انٹرویو چلا، جو 10 منٹ یا 20 منٹ کا انٹرویو ہونا تھا، اور بعد میں انٹرویوئنگ آفیسر اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر بیٹھ گیا کہ نوجوان، اس پوسٹ کے لیے حقدار تم ہو، لیکن ہم نے بھی ایک بہت بڑے افسر کے بیٹے کے لیے پوسٹ اناؤنس کی تھی، پہلے سے یہ فکسڈ ہے، اگر دوسری پوسٹ کی گنجائش ہوئی تو ہم تمہیں ایڈجسٹ کر دیں گے۔ یہ میرے نوجوان کا مقدر ہے۔ میں یہ سوال کرتا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ بھی جواب بھی دیں کہ ہمیشہ یہی مقدر رہنا چاہیے میری قوم کا؟ کیوں جی آپ مطمئن ہیں؟ اس کا مطلب اگر آپ نے جواب نہیں دیا، کیا یہی مقدر رہنا چاہیے میری قوم کا؟ آپ کی نہیں سے لگتا ہے کہ آپ مطمئن ہیں۔ آواز آخر تک آنی چاہیے کہ کیا یہی مقدر میری قوم کا رہنا چاہیے؟ وہ جو بٹ صاحب نے بات کی تھی، میرے ضلع وزیر آباد کا جو شاعر ہے مرحوم مولانا ظفر علی خان، اس نے اسی آیت کا ترجمہ کیا تھا کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں؟ جواب دینا جی، آپ سے بات کر رہا ہوں۔ آپ اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں؟ غربت سے نجات چاہتے ہیں؟ افلاس سے بچنا چاہتے ہیں؟ بے روزگاری سے بچنا چاہتے ہیں؟ مہنگائی کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم ملے؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کو روزگار ملے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے ظلم اور ناانصافی کا اور فتنہ اور فساد کا خاتمہ ہو؟ چاہتے ہیں آپ لوگ؟ تھک گئے لگتا ابھی سے۔ تکبیر! انقلاب 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 انقلاب! آپ کے انقلاب کا جواب دینے کے لیے ابھی میری قوم تیار نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، جی میرا اور میری قوم کا مقدر نہیں ہونا چاہیے۔ اس مقدر کو ہم نے خود تبدیل کرنا ہے اور اپنا حق غاصبوں سے چھین کر لینا ہے۔ جو ظالم، جنہوں نے اللہ کی زمین پر اللہ کی مرضی کی بجائے اپنی مرضی کو نافذ کر رکھا ہے، میرے اس ملک کے اندر پچھلے 75 سال سے لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم کر رکھا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کو رواج دے رکھا ہے، ان ظالموں سے ہم نے اپنے مقدر کو چھین کر اپنی قسمت کو سنوارنا ہے، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو زور سے کہہ دیں۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالی شان ہے، وَمَن مَشَىٰ مَعَ ظَالِمٍ لِيُطَغِّيَهُ هُوَ ظَالِمٌ فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ۔ جس کسی نے، میرے لیے بھی ہم سب کے لیے، جس کسی نے کسی ظالم کا ساتھ دیا تاکہ اسے طاقت پہنچائے اور اسے پتا تھا کہ وہ ظالم ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور قرآن ظالم کی کیا تعریف کرتا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ جو اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق، اللہ کے قانون کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں کرتے، زمین پر حکومت قائم نہیں کرتے، زمین پر عملداری قائم نہیں کرتے، وہ ظالم ہیں۔ اور میرے ملک کا نظام
کلمے کی بنیاد پر بننے والے ملک کا نظام اللہ کی مرضی پر مبنی نہیں ہے، اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں ہے، یہ طاغوت کا نظام ہے، یہ باطل کا نظام ہے، یہ کرپشن اور بدعنوانی والا نظام اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں ہو سکتا، یہ غربت اور مہنگائی والا نظام یہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام نہیں ہو سکتا۔ وہ جب عدی بن حاتم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے تو انہوں نے پوچھا تھا کہ اسلام آئے گا تو کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ایک عورت یمن سے چلے گی عراق تک، اونٹ پر سواری کرتی ہوئی اور زیور اچھالتی ہوئی جائے گی، اسے ایک خدا اور جنگلی جانوروں کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ امن و امان ہوگا۔ اسلام اللہ کی مرضی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا نظام مصطفیٰ وہ اگر ہو تو امن و امان ہوگا۔ کہا کہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہاتھ میں لے کر پھریں گے، لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ خوشحالی ہوگی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہو، نظام مصطفیٰ ہو تو معاشرے کے اندر خوشحالی ہوتی ہے۔ اور اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ تقویٰ کی روش اختیار کریں تو ہم ان پر آسمانوں سے بھی رحمتیں نازل کریں گے اور زمین میں بھی اپنے خزانے جو ہیں وہ اگل دیں گے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کا قانون، نظام مصطفیٰ یہ خوشحالی کا ضامن ہے۔ یہ میرے ملک کے ہر آدمی کی خواہش ہے، اس لیے ہر شخص نے اس کو ایکسپلائٹ کیا ہے۔ ایک شخص نے ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا ہے، لیکن اس نے جو ٹیم بنائی یہاں پہ قوم کو، لوگوں کو اس سے امیدیں بھی وابستہ ہوئی، لیکن اس نے جو ٹیم بنائی، اس نے جو لوگ اپنے گرد اکٹھے کیے، وہ اپنے کردار اور عمل کے اعتبار سے کسی طور بھی ریاست مدینہ کے سانچے میں فٹ نہیں آتے تھے۔ ریاست مدینہ کا نظام قائم کرنے کے لیے وہی لوگ چاہیے، ویسے ہی لوگ چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنی زندگیوں کے اندر ایک نمونہ پیش کرتے، جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان سے محبت کرنے والے اور ان کے طریقوں پر چلنے والے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اگر آپ سیب کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ سیب کے درخت سے ملیں گے، وہ سیب کے درخت سے حاصل ہوں گے۔ کبھی آپ کو وہ سیب کسی کیکر کے، ببول کے درخت سے نہیں ملیں گے۔ سارا یہ پنڈال، سارا یہ علی پور چٹھا، یہ ساری تحصیل اور پورا حلقہ، یہ تو بڑی چھوٹی سی بات ہے۔ پوری دنیا بھی اگر ببول کا درخت لگا کر اس کے نیچے بیٹھ جائے کہ اللہ اس کو سیب لگا دے تو اس کو کانٹے لگیں گے، اس کو ببول کے درخت کو کبھی سیب نہیں لگ سکتے۔ سیب کے لیے اللہ نے الگ فطرت کا درخت پیدا کیا ہے۔ ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتے ہو تو پھر ایسے لوگوں کا ساتھ دینا ہوگا جن کی زندگیاں ریاست مدینہ کے رول ماڈل کے اندر ڈھلی ہوئی ہوں، جن کا دامن کرپشن سے پاک ہو، جن کے اندر ایمانداری بھی ہو اور اہلیت بھی ہو۔ اور جماعت اسلامی وہ کریکٹر پیش کرتی ہے، وہ قیادت پیش کرتی ہے جو اہل بھی ہے، اہلیت بھی رکھتی ہے اور قابلیت بھی رکھتی ہے، اور ایمانداری کے حوالے سے بھی، کرپشن سے پاک ہونے کے حوالے سے بھی اپنی مثال آپ ہے۔ ایک بات کہی جاتی ہے، لو جی جنہوں موقع ہی نہیں ملے انہیں کی کرپشن کرنی، کہا جاتا ہے نا،
لیکن جماعت اسلامی نے اس ملک کے اندر پچھلے 75 سالوں کے اندر متعدد بار اقتدار میں رہی بھی ہے، مختلف عہدوں پر، مختلف پوزیشنوں پر رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے کوئی لگ بھگ 150 سے زائد لوگ مختلف اوقات کے اندر پارلیمنٹ کے ممبر رہے، لیکن اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک تو وہ اپنی قابلیت کے اعتبار سے بہترین پارلیمنٹرینز رہے ہیں، اور دوسرا ان کے دامن پر کوئی کرپشن کی آلودگی نہیں۔ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اہلیت کے اعتبار سے 3 بار کراچی کے اندر ہمارا میئر رہا ہے، میئر عبدالستار افغانی رہے، 2 دفعہ وہ میئر بنے۔ نعمت اللہ خان ایڈوکیٹ میئر ہے، پوری دنیا تعریف کرتی ہے۔ مشرف جیسا حکمران بہترین لارڈ میئر کا ایوارڈ جو ہے وہ نعمت اللہ خان کو جو ہے ان کو دیتا ہے۔ آج میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ انگلیوں پر کچھ 5 سینیٹرز کے نام بتا دیں تو آپ میں سے کوئی شخص بھی شاید وہ 5 نام پورے نہیں کر سکے گا، لیکن اگر میں سینیٹر مشتاق احمد خان کا نام لوں تو اس حال کا ایک ایک فرد اس نام کو جانتا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ پاکستان کے کونے کونے کا ایک ایک فرد جو ہے وہ سینیٹر مشتاق احمد خان کا نام جانتا ہے، تو وہ صرف اس لیے ہے کہ اس نے اپنی اہلیت اور قابلیت کا لوہا منوایا۔ اس نے قوم کے سارے ایشوز، قوم کے سارے مسائل ان کو اس ایوان کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے، اور ابھی جو گولڈن جوبلی تقریبات جو ہیں ان کے اندر سب سے بہترین سینیٹر ہونے کا جو ایوارڈ ہے وہ انہی کے حصے میں آیا۔ میرے امیر، میں فخر سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، یہ بات دوسری پارٹیوں کے لوگ چھوٹے چور اور بڑے چور کی بات کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے تھے کوئی گھوڑی چور ہے، کوئی ہار چور ہے، کوئی کار چور ہے، تو کچھ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اب سارا ریکارڈ سامنے آیا ہے تو سب کے دامن آلودہ ہیں، سب کے دامن داغدار ہیں، لیکن پھر کہتے ہیں نہیں، یہ ان کے پاس یہ جواز نہیں ہوتا کہ ہم نے چوری نہیں کی، یہ کہتے ہیں اس نے بھی تو کی۔ اپنی صفائی میں یہ دلیل نہیں ہے کہ ہم پاک دامن ہیں، کہتے ہیں اس کا دامن بھی تو آلودہ ہے۔ لیکن میں بڑے فخر کے ساتھ سر اٹھا کر یہ بات کر سکتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بات کہہ سکتا ہوں، میرے امیر جماعت 2 دفعہ سینئر منسٹر رہے، وزیر خزانہ رہے، اپنے صوبے کے بہترین بجٹ پیش کیے، اپنے صوبے کے بجٹ کو سرپلس بنایا، فاضل بجٹ پیش کیا، صوبے کو قرضوں سے نکال کر اس پیسے کو عوام کی خوشحالی کے لیے استعمال کیا، لیکن اپنے لیے کوئی گھر یا کوئی کوٹھی یا کوئی محل نہیں بنایا۔ وہ جس گاڑی میں سفر کرتے ہیں وہ بھی بطور امیر جماعت ان کو جماعت اسلامی نے دی ہوئی، وہ جس گھر میں رہتے ہیں لاہور کے اندر وہ بھی جماعت اسلامی نے امیر جماعت کے لیے مختص کر رکھا ہے۔ یہاں پہ تو ایک چھوٹی سی یونین کونسل کا کوئی چیئرمین کوئی وائس چیئرمین بن جائے تو اس کی کوٹھیاں اور اس کے پلازے اور اس کے پیٹرول پمپ انہی کا شمار کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ایک صوبے کا وزیر خزانہ جسے ورلڈ بینک نے اور اس وقت کے تمام اداروں نے پاکستان کا بہترین وزیر خزانہ قرار دیا، وہ میری جماعت کا امیر، میرا اور آپ سب کا قائد۔ ہمارا دامن خالی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا دامن صاف بھی ہے، ہمارا کردار روشن بھی ہے، اور اسے ہم پیش کر سکتے ہیں۔
جیسا بٹ صاحب نے کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ماضی میں ہم نے کوئی کرپشن نہیں کی، آئندہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے وسائل کو آپ پر خرچ کریں گے انشاءاللہ۔ موقع آئے گا ہم اس علاقے کی قسمت کو تبدیل کریں گے۔ ٹوٹے گا اس بار ترازو جیتے گا، اس بار ترازو جیتے گا۔ میں صبح میرے امیر یاسین صدیقی صاحب سے بات کر رہا تھا، سیاستدانوں کی تو بات ہی چھوڑیے، یہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹس کا تعلق اس علاقے سے رہا ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کا۔ تو ایسے ہی آپس میں بات کر رہے تھے کہ انہوں نے بھی اس علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن انشاءاللہ ہم یہاں پر انفراسٹرکچر کو بہتر بنائیں گے۔ یہ تحصیل علی پور چٹھا کی کوئی سڑک سلامت نہیں ہے، ہم انشاءاللہ ان ساری سڑکوں کی تعمیر اور بحالی کے کام کو پہلی ترجیح کے طور پر کریں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا دینی فریضہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ اگر کسی راستے میں چلتے ہوئے کوئی خچر گر کر زخمی ہو جائے تو اس کے بارے میں بھی عمر سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ جہاں تو روڈ ایکسیڈنٹس میں لوگ اپنی جان ہار دیتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارے بالکل قریب جامع مسجد القدس کے خطیب مولانا اکرام اللہ سعادت صاحب سڑک کے ایسے ہی ایک حادثے میں، جہاں سڑک ٹوٹی پھوٹی تھی، بجری کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ان ڈھیروں سے ٹکرانے کے نتیجے میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، شہید ہو گئے، اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ تو ایک مثال ہے، آپ سب کو یاد ہوگی، لیکن ایسے بیسوں واقعات ہمارے علم میں ہیں، ہم نے دیکھے ہیں، ہم نے سنے ہیں۔ تو ان ٹوٹی ہوئی سڑکوں کے نتیجے کے اندر اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کا خوف تھا تو پھر یہ میرا بھی دینی فریضہ ہے کہ یہاں کے انفراسٹرکچر کو بحال کیا جائے۔ ہم انشاءاللہ یہاں کے نوجوانوں کو ان کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے نجی منصوبے شروع کریں گے، ان کی تعلیم اور تربیت کے لیے، ان کی قابلیت میں اضافے کے لیے۔ آپ کو علم ہے نا کہ کراچی کی جماعت نے، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے وہاں پہ بنو قابل پروگرام شروع کیا، اور اس کے نتیجے کے اندر ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ اب اپنا روزگار حاصل کر چکے ہیں اور اپنے خاندان کی کفالت کر رہے ہیں۔ ہم انشاءاللہ ایسے پروگرام کو یہاں پر شروع کریں گے۔ یہاں ایک مسئلہ جو ہمارے بڑے قصبے ہیں وہاں پر صاف پانی کی فراہمی کا ہے، یہ ہمارے انشاءاللہ انتخابی منشور کا حصہ ہے کہ ہر شہری کا حق ہے، جہاں تعلیم اس کا حق ہے، صحت اس کا حق ہے، اور صحت میں ایک اہم بات پبلک سروسز میں یہ ہے کہ صاف پانی کی فراہمی۔ ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں مختلف جگہوں پر بعض الخدمت فاؤنڈیشن کے تعاون سے واٹر فلٹریشن پلانٹس لگائے ہیں، لیکن وہ ایک محدود پیمانے کا کام ہے۔ ہم انشاءاللہ، ہمیں اگر موقع ملے گا اور انشاءاللہ ملے گا تو ہم آپ کے فراہم کردہ وسائل سے، یہ قومی وسائل سے انشاءاللہ ایک ایک فرد کو پینے کا صاف پانی جو ہے وہ فراہم کریں گے۔ نجی تعلیمی ادارے صاحب حیثیت اور صاحب ثروت لوگ اپنے بچوں کو ان کے اندر تعلیم دلوا سکتے ہیں، لیکن عام آدمی ان اسکولوں کے اندر داخلہ نہیں دلوا سکتا۔ میرے کلینک پہ جو ریسیپشن پہ خاتون ہے، اس کا بچہ کلاس 1 میں ہے، اس نے ایک چھوٹے سے اسکول کے اندر اپنے بچے کو داخل کروایا ہوا ہے۔ پچھلے دنوں بڑی خوش تھی کہ اس کے بچے نے اپنی کلاس میں پوزیشن لی ہے،
لیکن کل وہ بڑی پریشان تھی، مجھے کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے 1000 روپے سے فیس 2000 کر دی ہے۔ چلیں اس کا تو اللہ تعالیٰ انتظام کر دیں گے، لیکن سب لوگوں کے لیے ایسا انتظام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو ہم یہاں پر انشاءاللہ سرکاری تعلیمی اداروں کی تعداد کو بڑھائیں گے۔ علی پور چٹھا میں ہم انشاءاللہ بچیوں کے لیے ایک ہائر سیکنڈری اسکول جو ہے وہ نیا اسکول قائم کریں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح سے جتنے ہمارے بڑے قصبہ جات ہیں، ورپال ہے، اس میں رسول نگر ہے، اس میں جانکے ہے، اس میں ساروکی ہے، اس میں احمد نگر ہے، بعض جگہوں پہ ہائر سیکنڈری سکولز ہیں، جہاں نہیں ہیں ہم ان کے ہائی سکولز کو اپ گریڈ کروائیں گے انشاءاللہ، اور ان کو ہائر سیکنڈری سکول بنائیں گے تاکہ ہمارے بچے اپنے ڈور سٹیپ پر جو ہے وہ کالج کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اسی طرح سے ہمارا ایک بڑا مسئلہ، میں ابھی چودھری عبدالکریم صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، طارق چوہدری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو اسٹیڈیم کی بات ہو رہی تھی۔ تو انشاءاللہ ہم اس شہر کے اندر ایک سپورٹس کلب بھی بنوائیں گے اور انشاءاللہ ایک اسٹیڈیم بھی بنوائیں گے۔ سرکاری زمین موجود ہے، سینٹرل گورنمنٹ کی زمینیں موجود ہیں، لیکن ان پر قبضہ مافیا جو ہے براجمان ہے۔ ہم عوام کی طاقت سے اور حکومت کی طاقت سے انشاءاللہ اس قبضے کو واگزار کروا کر وہاں پر اسٹیڈیم بھی بنائیں گے اور علی پور کے اندر پارکس بھی بنائیں گے، اور جو ہمارے بڑے قصبے ہیں ان کے اندر بھی عوامی سہولت کے لیے ہم پارکس جو ہیں وہ بنوائیں گے انشاءاللہ۔ یہ اہل کراچی نہیں ہے، اہل علی پور ہیں، اور انشاءاللہ اہل علی پور بھی اتنے ہی پرعزم ہیں جتنے اہل کراچی ہیں۔ میرے عزیزو، یہ ساری جو خواہشیں ہیں یا جو سارے اعلانات ہیں تب پورے ہوں گے جب اس حلقے کے عوام جو ہیں وہ ہمیں مینڈیٹ دیں گے۔ اس وقت اس سال کے اندر اگر میں غلط بات نہ کر جاؤں تو لگ بھگ 500 کے قریب کرسی ہے اور 500 کے قریب لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، اس سے زائد لوگ موجود ہیں، لیکن یہ حلقہ جو ہے اس کے اندر 60,000 ووٹ لینا پڑیں گے جیتنے کے لیے۔ آپ لوگ پہلے تو اپنی بات کریں نا، آپ میرے ورکرز ہیں، آپ میرے دست و بازو ہیں، آپ میرے ساتھی ہیں، آپ الیکشن کے دن تک اور اس کے بعد الیکشن کے نتیجے تک اور اس کے بعد اس منشور پر عملی جانا پہنانے کے لیے میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ جن کے پاس جھنڈے ہیں وہ ذرا لہرا کر دکھائیں۔ بہت سے لوگوں نے جھنڈے چھپا رکھے ہیں، جھنڈے لہرا کر بتائیں کہ آپ میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ انشاءاللہ ہاتھ نیچے کر لیں گے۔ میرے عزیزو، یہ 500 لوگ، ویسے تو بڑے بڑے انقلاب مٹھی بھر لوگ پلاننگ کرتے ہیں، چند لوگ ارادہ کرتے ہیں، تہیہ کرتے ہیں، پھر اس پر ڈٹ جاتے ہیں میدان عمل کے اندر اور پھر وہ ایک بڑا انقلاب برپا کر دیتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں، آپ اگر آگ کا بہت بڑا الاؤ روشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی دیا سلائی سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ یہ آج کا کنونشن انشاءاللہ روشنی کے الاؤ کے لیے دیا سلائی کا کام کرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے جو آج یہ دیا روشن کیا ہے، جو آج جو شمع جلائی ہے، جو شمع روشن کی ہے، یہ آپ کے دلوں کے اندر ایک امید کی شمع روشن ہوئی ہے۔ اب ہم نے اس شمع کو بجھنے نہیں دینا ہے۔ ظلم کی، ناانصافی کی، جہالت کی، غربت کی
مطلب غربت کے تھوپے جانے کی